فخرالدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اولو الالباب اسے کہیں گے، دھیان سے یہ معنی آپ جان جائیے۔ امام رازی نے کہا کہ اولو الالباب اسے کہا جائے گا یأخذون من کل قشرۃ لبابھا، کہ جس کے سامنے اگر پتا بھی آئے نا تو وہ اس کا بھی لفظ نکال لے، یعنی اتنا باریک بھی ہو اور اتنا دانشور ہو، اس کے سامنے پتا بھی آئے، گھاس پھوس بھی اگر آ جائے نا تو اس کا بھی مغز اور اس کا بھی رس نکال لے، تو ایسا باریک بین انسان اسے عربی زبان میں لبیب کہا جاتا ہے۔ اچھا میرے دوست، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ نشانیاں ہیں قرآن حکیم نے بیان کی اور ان کی تعداد تقریباً 9 بنتی ہے۔ وہ 9 باتیں اگر کہیں آپ بھی لے لو تو قرآن کی زبان میں آپ بھی اس مقام پر فائز ہو جاؤ گے، یعنی اولو الالباب، یعنی آپ کا ذہن بھی ترقی کے اس مقام پر جا پہنچے گا جس مقام والوں کو قرآن نے اولو الالباب کا رتبہ عطا کیا ہے۔ 9 مقام ہیں یا 9 مرتبے ہیں یا 9 خصلتیں ہیں یا پھر 9 کردار کے رویے ہیں۔ ایک بات تو میں 9 کے 9 گن دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ذہن میں جلدی سے اتر آئیں کہ 9 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہو قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا دانشور ہے، یہ بہت دانا ہے اور یہ بہت باریک بین انسان ہے۔ وہ 9 خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک بات تو بصورت ترجمہ ہم جلدی سے 9 کی 9 دیکھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے فرمایا وہ بندہ جو عہد کرے اللہ سے اور پھر نبھا ڈالے یہ بڑا دانا ہے۔ وہ بندہ جو خود عہد ڈالے، میں اس کا معنی بیان کروں گا، ایک ہے کہ اللہ نے عہد لیا، ایک ہے بندہ خود کسی کو عہد دیتا بھی تو ہے نا، تو جو کسی کو عہد دے تو پھر اس کو بھی نہ توڑے، اسے بھی نبھا ڈالے، یہ بڑا دانا شخص ہے۔ اللہ کے قرآن کی زبان میں یہ بڑا دانا شخص ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ جو ملائے اسے، جوڑے اسے، جس کے متعلق اللہ نے کہا جوڑ کے رکھنا، ذرا جس کے متعلق اللہ نے کہا تھا جوڑ کے رکھنا اور وہ جوڑ کے رکھتا ہے، قرآن کی زبان میں وہ بڑا دانا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ جوڑ کے رکھنا مطلب کیا ہے۔ اچھا، پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ یخشون ربہم، وہ بندہ جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، یہ بڑا دانا شخص ہے۔ اور یہ ڈرنا بھی تو اصل دانا ہی ہے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اگلی خصلت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ کر کے ہر نیکی کما کر بھی نہ تو ڈرتا رہے مولا کہیں میرا خاتمہ خراب بھی نہ ہو جائے، کہیں میرا حساب سخت بھی نہ ہو جائے، تو برے حساب سے وہ ڈرتا رہے۔ اگلی خصلت قرآن نے بیان کی، وہ صبر کرے لیکن صبر اللہ کے لیے کرے۔ آج میں یہ تقریباً 6-7 مقام بنتے ہیں، اگر وقت ہمارے پاس وسیع رہا تو میں یہ 6-7 مقام بیان کروں گا۔ 3 مرتبے صبر کے امام راضی نے بیان کیے اور پھر صبر کے اندر 6 مقامات نیت کے اعتبار سے اور بنتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صبر کرنا یہ کچھ اور ہے، پھر صبر اللہ کے لیے کرنا یہ کوئی اور چیز ہے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ بھی کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وہ نماز بھی پھر قائم کرے، تو نماز قائم کرنا یہ بڑی دانائی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ نے جو دیا بندہ اس میں سے خرچ کرتا رہے، یہ بہت بڑی دانائی ہے۔ اور پھر آخری خصلت قرآن نے بیان کی وَيَقْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کہ وہ ہر برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں بھی 2 قول کیے گئے، یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے۔ ایک بار پھر خلاصہ ذہن میں لے آئیے تاکہ ہم اپنے سبق کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ کا عہد نبھانا، اپنا دیا ہوا عہد نبھانا، جس رشتے کو اللہ نے کہا جوڑ کے رکھنا اسے جوڑ کے رکھنا، اللہ سے ڈرنا، برے حساب سے ڈرنا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے سے خرچ کرنا اور برائی کا مقابلہ نیکی سے کرنا، یہ 9 خصلتیں ہیں یا جس شخص میں آ جائیں تو اللہ کہتا ہے بڑا دانا شخص ہے، اولو الالباب ہے۔ یہ گارنٹی کافی ہے کہ اللہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے یہ تو بڑا دانا شخص ہے۔ میں یہ تو قرآن بول رہا تھا نا، میں صاحب حکمت کی کہانی سناؤں آپ کو۔ مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور نے ایک جملے میں یہ 9 ڈالے. قرآن حکیم میں یہ 9 باتیں بیان کی. میرے حضور نے ایک جملے میں یہ 9 کی 9 خصلتیں ڈال دی. پتہ کیا لفظ استعمال کی ہے؟ سننا حدیث پاک کا متن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا دانا تو وہ ہے نا جو اپنے اندر کے انسان کو دبا کر تو وہ کرتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتا ہے. کہ حضور نے ایک ہی جملے میں ان سارے خصائل کو سمو دیا. یہ تھا میرے سبق کا آج کا خلاصہ. میں نہیں جانتا کہ کیا آج یہ 9 کے 9 پوائنٹس ہم سیکھ سکیں گے یا کہ ان میں سے کچھ ہو سکیں گے, لیکن آئیے ہم ایک ایک بات کو لے کر اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ضرور جاننا چاہیں گے. رب کائنات نے فرمایا کہ عقل والوں کی نشانیاں کیا ہیں. اولو الالباب کون ہوتے ہیں, دانا کون ہوتے ہیں, جن کی پہلی پہچان صرف سننا مت. میں کل سبق پڑھا رہا تھا, حضرت ملا علی قاری نے بڑی خوبصورت بات نقل کی. بڑی بزرگوں کی کہانیاں میں تو آپ کو ضرور سناؤں گا جس میں اللہ کی طرف سے نور نازل ہوتا ہے محسوس ہو. میں تو آپ کو ضرور بتاؤں گا. ایک حدیث ہم نے پڑھی پرسوں کے سبق میں, ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی. حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 77 نتیجے ہیں. یعنی جس وجود میں ایمان آئے تو اس ایمان کے درخت سے 77 شاخیں ہیں جو پھوٹتی ہیں اور پھوٹنی چاہیے. جاننا کہ ایمان ابھی اتنا پیداوار نہیں ہوا ہے. ایمان وجود میں آئے تو 77 خصلتیں ہیں جو پیدا ہونی چاہیے. وہ بڑا زبردست سبق ہے, اس پر میں اہل علم کو اشارہ کروں گا. اس حدیث پر امام بہقی نے پوری کتاب لکھی ہے. وہ 77 خصلتیں ہیں کون سی, اور پھر ہر خصلت پر حدیث شریف پیش کی ہے. تو شعب الایمان کے نام سے امام بہقی نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ یقیناً اس کی ٹرانسلیشن اردو زبان میں ہو چکی ہے. کوئی صاحب علم اگر اسے لینا چاہے تو ضرور اس کا مطالعہ کرے کہ آخر ایمان کی 77 جہتیں کون سی ہیں جو حضور نے فرما دیا الایمان بضع و سبعون شعبۃ, کہ ایمان تو 77 شعبے ہے. یہ زبردست کہانی ہے. اچھا, حضرت ملا علی قاری نے وہ گنوانا شروع کر دیے. جب 77 پورے کر کے ہٹے نا تو آخر میں ایک جملہ بطور سوال ہمارے سامنے رکھا. کہا کہ اب دیکھنا ان 77 میں سے تیرے اندر کتنے ہیں. اب دیکھ ان 77 میں سے تیرے اندر کتنے ہیں. اگر کچھ ملے فشکر اللہ, پھر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اگر تو پائے کہ کچھ کمی ہے فاطلب باللہ, تو پھر اللہ سے طلب کرنا. تو آج کا وہی جملہ حضرت ملا علی قاری کا آپ کی خدمت میں لانا چاہوں گا. یہ 9 خصلتیں میں بتانے لگا ہوں, داناؤں کی 9 خصلتیں. پھر دیکھنا تم میں کتنی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا, اور پھر دیکھنا کہ تم میں کتنی نہیں ہے تو اللہ سے طلب کرنا. یہ ہوتا ہے ایمان. یہ ہے اسلام کا تقاضا. جو ہے اندر اللہ تعالیٰ شکر ہے, اور جو اندر نہیں ہے اللہ سے مانگنا اور اس سے طلب کرنا. پہلا سبق ارشاد ہوا الذین یوفون بعہد اللہ, وہ جو عقل والے ہیں جو اللہ کا عہد نبھاتے ہیں. اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اس پر 2 باتیں لکھی حضرت امام جوزی ابن جوزی نے, اور وہ 2 باتیں لکھی حضرت امام فخر الدین رازی نے بھی. آج میں اتفاق سے بس میرا ذوق بن گیا, میں تفسیر کبیر ہی اٹھا کر آپ کے سامنے لے آیا. تو امام رازی کے حوالے سے میں وہ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اے لوگو, میرے دوستو, جان جاؤ کہ تمہارا اللہ کے ساتھ 2 عہد ہیں, 2 طریقے کے عہد ہیں جو اللہ نے تم سے لیے تھے. دیکھنا کہ تم ان عہدوں کو نبھا رہے ہو یا نہیں نبھا رہے ہو. خیال گزرتا ہے کہ ایک تو نبھا رہے ہو, اور خیال گزرتا ہے کہ دوسرا نبھانے میں ذرا کمزوری واقعہ ہوئی ہے. آئیے سنتے ہیں. ابن جوزی نے کہا کہ پہلا عہد وہ تھا کہ ابھی ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے, ہم اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں چھپے ہوئے تھے. تو رب کائنات نے ہماری روحوں کو پشت مبارک سے نکالا, حاضر کیا, دربار لگایا, اور دربار لگا کر پوچھا تھا الست بربکم, بولو میں تمہارا رب ہوں یا تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس وقت جن لوگوں نے کہا مولا تو ہمارا رب ہے, کیوں تو ہمارا رب نہیں ہے کہ تو جن لوگوں نے وہ عہد کیا تو میاں وہ عہد ہے. پہلا عہد اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کچھ خوش قسمت ہیں جنہیں آج بھی وہ عہد یاد ہے اور وہ اسلام میں ہے.
اور کچھ بدبخت ہیں ادھر عہد کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آئے کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، تو اس عہد کو بھول بیٹھے۔ بلکہ یہ وہی تو کہانی ہے جس کو کسی مستی کے انداز میں اور ذوق کے عالم میں اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات فرمایا تھا کہ کن فیکون تے کل دیگر، یہ وہ باتیں ہیں، یہ ساری باتیں تو کل کی باتیں ہیں، ہماری پریت تو اس سے بھی پہلے کی ہے، ہماری محبت اللہ سے اس سے بھی پہلے کی کہانی ہے۔ تو پہلا عہد جو اللہ نے تم سے لیا تھا وہ عہد یہ ہے، بتاؤ میں رب ہوں تمہارا یا نہیں؟ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے رب تیری کرم نوازی ہے، تیری عطا سے آج ہم تجھے مان رہے ہیں، جو اللہ کو بھی ہم مان رہے ہیں، تو ہم میں اتنی طاقت کہا، ہم بھی بھٹک جاتے اگر اللہ کی عطا نہ ہوتی، ہم بھی کسی بت کے سامنے پیشانی جھکا دیتے اگر اللہ کا کرم نہ برس جاتا، ہم بھی آج کسی سبق خانے میں مراقبہ کیے بیٹھے ہوتے اگر اللہ رب العالمین کی کرم کی توجہ ہم پر نہ پڑ جاتی۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو جان جانا یہ ایمان اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی سوغات ہے، تو یہ اللہ کا ہم نے شکر کیا۔ اب ہم عہد کے مرحلہ نمبر 2 کی طرف جانا چاہیں گے۔ میں رضی کے الفاظ پڑھ دوں گا تاکہ پھر آپ کے لیے اعتراض کرنا مشکل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ الاشیاء التي اقام الله عليها دلائل، فرمایا کہ ایک عہد وہ ہے جو بہت وسیع عہد ہے، اللہ رب العالمین نے جو دلیل دے کر تم سے عہد دیا، یعنی الاحکام التي فرض الله عليكم، یہ اللہ کا عہد ہے تمہارے نام۔ میں یہ جملہ آپ نہیں سمجھے تو میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے تم پر نماز فرض کر کے عہد دیا، پڑھو گے؟ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، یہ عہد ہے۔ اللہ نے مالداروں پر زکات فرض کی، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اللہ نے تم پر سخت لازم کیا، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اللہ نے تمہیں ایمان پر رہنے کا حکم جاری کیا، یہ اللہ کا تمہارے نام عہد ہے۔ اب میں 6 مثالیں کہنے کے بعد ایک ہی جملہ کہہ دوں گا، پوری شریعت اللہ کا عہد ہے تمہارے نام۔ بتاؤ کہ کون ہے جو شریعت کے ترازو میں پورا ہے؟ کسی کی نظر چوری کرتی پکڑی جائے گی، کسی کی زبان چور نظر آئے گی، کسی کا دماغ چور نظر آئے گا، کسی کے دل میں خیانت گھسی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھوں میں مستیاں اتری ہوئی ہے، اور کسی کے کردار میں شرارت الجھی ہوئی ہے۔ میں کہوں گا ہر بندہ کہیں نہ کہیں گرا ہوا ہے۔ میں حضور کی باتوں پر قربان چلا جاؤں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ بڑا حیادار ہے، حضور نے سب نے جملہ کیا صحابہ کے نام، بھائی اتنا حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ حضور نے یہ صحابہ کو جملہ فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے اتنا حیا کرو کہ حیا کا حق ادا ہو جائے۔ ایک صحابی نے کہا حضور ہم اتنا حیا کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ حیا داری کا حق ادا ہو جائے۔ حضور نے پوچھا پتہ ہے کہ وہ حیا کا حق ہوتا کیا ہے؟ کہا حضور یہ تو نہیں پتا، کہا حضور یہ تو نہیں پتا کہ ہم اللہ سے حیا کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے ہمیں یہ تو نہیں پتا۔ حضور رحمۃ اللہ کے 2 جملے سننا، کہ احفظ الرأس وما وعى واحفظ البدن وما حوى، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے نا سر، اسے بچانا اور اس میں جو کچھ ہے اسے بھی بچا لینا، یہ سارا کچھ تو آ گیا، دماغ، آنکھ، ناک، زبان، بول، لب، کام، سوچ، فکر، تخیل، خیال، تصور، یہ سب کچھ تو آ گیا۔ پتا یہ سر کی کھوپڑی اسے محفوظ رکھنا، جو کچھ اس میں ہے اسے بچا کے رکھنا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اس سے نیچے آگے تو پیٹ کا علاقہ ہے اسے بچانا، اور پیٹ میں پھر جو کچھ ہوتا ہے اسے بھی بچانا۔ بھائی پیٹ سے طاقتیں، شہوتیں، خواہشات جنم لیتی ہیں، دل بھی ہوا ادھر، اور حلال حرام کا مرکز ہے پیٹ، تو پیٹ کو بچانا اور جو کچھ اس میں ہے اسے بچانا۔ اگر یوں کر لیا سر اور جو کچھ سر میں ہے یہ بچ گیا، پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں ہے یہ بچ گیا۔ حضور نے فرمایا جس نے یوں کیا من فعل ذلک، جس نے ایسا کر لیا اس نے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ بات چل رہی تھی کہ پوری شریعت حضور ہے جو ہمارے نام ہے، تو ہم یہ اس عہد میں مختلف مراحل میں ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس عہد کو توڑ چکے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا کہ دانائی عہد توڑنا نہیں ہوتی ہے،
عہد کو نبھانا یہ دانائی ہوتی ہے، تو پھر آج کا سبق میں آپ کے نام کرنے لگا ہوں۔ آپ نے رب کو رب مان لیا، یہ تو اللہ کے شکر والی بات ہے۔ میں آج کا سبق آپ کے نام کرنا چاہوں گا کہ میرے دوست جو نماز میں ڈھیلا ہے وہ کہے مولا بس میں اب عہد نبھانا چاہتا ہوں، مدد کر میری۔ فطلب، اللہ سے مدد مانگو۔ جو نظر میں بے حیا ہے، وہ جو یہاں سے عہد توڑ چکا، وہ اللہ سے طلب کرے۔ جو زبان کا کچا ہے، بات کی اور پوری ہی نہیں کی، وہ اللہ سے طلب کرے مولا میں یہاں عہد توڑ بیٹھا، میری مدد کر دے۔ جو حلال حرام کی تمیز نہ جانے، جو پاکی اور پلیتی کا فرق نہ جانے، وہ اللہ سے کہے کہ اے میرے رب پہلا عہد بھی تیری توفیق سے نبھا ہے، کرم نوازی کرنا۔ جو شریعت پاک نے ہم پر حق لازم کیا اور عہد لازم کیا، وہ عہد بھی اپنی توفیق سے پورا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یوفون بعہد اللہ، یوفون بعہد اللہ، دانا ہے وہ شخص جو اللہ سے عہد نبھاتا ہے۔ میں اللہ سے عہد نبھانے کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا تاکہ میرا عنوان یہ اور ذرا پختہ ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاہد اللہ فغدر کانت فیہ خصلۃ من النفاق۔ جو بندہ، بھائی سن لینا بات ذرا مشکل ہے، وزنی ہے، ہضم کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ سے عہد کیا فغدر اور توڑ دیا، اس میں منافقت داخل ہو گئی ہے، یہ منافق ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ سے عہد توڑ بیٹھا۔ میں کہوں گا کہ میرے حضور نے تو مومن کی یہ شان بیان کی کہ اس کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، وعدہ دے تو پھر نبھاتا ہے۔ یہ بندہ بندے کے ساتھ بھی وعدہ کرے تو فرمایا نبھانا اسلام ہے، نہ نبھانا منافقت ہے۔ اگر بندے کے ساتھ عہد توڑ دیا جائے تو یہ منافقت ہے، اگر اللہ سے عہد کر کے تو توڑ دیا جائے یہ ذرا پرلے درجے کی منافقت ہوگی، یہ ذرا بڑے درجے کی اور مہا درجے کی منافقت ہوگی۔ پھر حضور رحمت عالم نے ایک اور جملہ فرما کر اگر ایمان کا چمکارا اندر ہے تو بات پھر ڈر ہی جانے والی ہے، بات پھر ڈر ہی جانے والی ہے۔ اہل سنت کے علماء سے سن کر آپ آج یہاں تک جا پہنچے، قیامت کو رسول اللہ چھڑائیں گے، شفاعت چلے گی، کرم نوازی ہوگی اور نظر توجہ ہو جائے گی، ہم بچ جائیں گے۔ یہ عنوان چلا، سچ ہے عنوان، جھوٹ نہیں ہے، لیکن اگر میرے حضور ہی فرما دیں اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر میں بھی منہ پھیر لوں گا، پھر معاملہ مشکل ہو گیا۔ میرے حضور اعلان کر دیں کہ اگر تم نے یہ بات نہ کی تو پھر میں بھی منہ پھیر لوں گا، پھر بتاؤ کہ شفاعت کرنے کون آئے گا، پھر بتاؤ کہ عہد نبھانے کون آئے گا، پھر بتاؤ کہ تمہیں پکڑو ہووں کو چھڑانے کون آئے گا۔ ہم سی کون سی بات ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ الفاظ سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمت رجل اعطي عهدا ثم غدر ورجل استأجر اجيرا استوفى عمل وظلم اجره ورجل باع حرا فاسترق الحر واكل ثمنه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 میں سے 2 باتیں ہمارے ماحول میں ہیں، تیسری غائب ہو چکی ہے، اس پر ہم بحث نہیں کریں گے۔ جس پر بحث نہیں ہے میں پہلے ہی نبیڑ دیتا ہوں۔ بھائی کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دینا، یہ ہمارے زمانے میں غلام لینا دینا، خریدنا بنانا فروخت کرنا، یہ نظام بالکل ہڑپ ہو چکا ہے، اس لیے میں اس پر بحث نہیں کرتا۔ باقی رہے گی 2 باتیں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، 3 طرح کے لوگ ہیں، قیامت والے دن میں ان کا خصم ہوں گا۔ یہ خصم کسے کہتے ہیں؟ یہ عدالت میں جب کٹہرے میں کھڑا ہوا جاتا ہے تو ایک فریق اور اس کا مخالف فریق، یا جو آپس میں 2 مخالف فریق ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا خصم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے اس جنگ کو شریعت میں مخاصمہ کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے پنجابی میں یہ بیوی ہے اور یہ اس کا خصم ہے، معنی یہی ہوتا ہے یہ ایک پارٹی ہے اور یہ دوسری پارٹی ہے۔ بیوی ایک پارٹی ہوتی ہے اور خاوند اس کے مخالف دوسری پارٹی ہوتی ہے، جن سے ان کی الگ سوچ کی انداز ان کے الگ۔ تو الغرض حضور نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، قیامت کو میں ان کا خصم بنوں گا، یعنی پھر میں ان کے مخالف ہو جاؤں گا۔ 3 طرح کے لوگ، قیامت کو میں ان کے مخالف ہو جاؤں گا۔ حضور وہ 3 طرح کے کون سے ہیں؟ تیسرا تو میں نے بتا دیا، اس پر میں بحث نہیں کرتا۔ پہلے 2 فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اوپر عہد ڈالا گیا اور اس نے توڑ دیا،
जिस पर अहद डाला गया और उसने तोड़ दिया, क़यामत को मैं उसका खसम हूँगा और मैं उसके मुखालिफ हूँगा, और फिर मैं जिसका खसम हूँगा फिर मैं मुखासमा भी करूँगा। अल्फाज सुन लीजिए, मन कुन्तु खस्महु खसमतुहु, फिर जिसका मैं मुखालिफ हो गया फिर मैं मुखालफत करूँगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुखालफत फिर करूँगा उसकी। तो पहला बंदा कौन सा है? जिस पर अहद डाला गया और उसने अहद तोड़ दिया। दूसरी बात, रजुलुन इस्तअजरा अजीरन, जिसने किसी मजदूर को किराए पर लिया, उजरत पर लिया, उस बेचारे ने पसीने निकाले, काम किया, मेहनत की, और उजरत देते वक्त ये बंदा अब जुल्म कर रहा है, डंडी मार रहा है, उसका हक दबा रहा है। ये है निज़ाम कि हक जरा दबा कर रखना ताकि कल फिर ये आए। नहीं, मेरे हुजूर ने रोका इससे। आज का दो ना कल फिर देखी जाएगी, आज का जो बनता है ये दो और फिर कल फिर देखी जाएगी। इसकी तेजी हुजूर के इस जुमले से समझिए कि मजदूर का पसीना भी खुश्क हो ना हो, उससे पहले पहले उसके पैसे दे देना उसको। हुजूर का ये जुमला समझो ना, तो तुमने कल तक डिले कर दिया, परसों तक डिले कर दिया, और आज तो ये तमाशे और लतीफ़े सुनने को मिलते हैं। लोग भागते हैं मजदूरियों के चक्कर में, हम दुबई जा रहे हैं, हम सऊदी अरब जा रहे हैं, लेकिन जो होकर आए जरा पूछना उनसे, 2-2 महीने 6-6 महीने की तनख्वाहें दब जाती हैं, वो देने का नाम नहीं लेते। वो अरब लोग, वो जुबान आहिस्ता आहिस्ता, मेरे हुजूर ने ये तो नहीं कहा था पाकिस्तान में, नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। मेरे हुजूर ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में से ये है कि दौरे जाहिलियत पलट कर फिर से आना शुरू हो जाएगा। अगर ज़माना जाहिलियत में जना आम हुआ करता था तो मेरी इस उम्मत में भी एक ज़माना आएगा, फिर जना आम हो जाएगा, अमानतें उठ जाएंगी, इल्म उठ जाएगा। तो वो हर इलाके वालों के लिए रसूलुल्लाह इस्लाम ने यह कौल इरशाद फरमाया। तो अरबस्तान की तारीख में यह केस शुरू हो गया। तो पाकिस्तान कोई सारे दाता साहब नहीं रहते हैं, यहाँ भी ये केस शुरू हो चुका है, यहाँ भी ये मजाक और तमाशा शुरू हो चुका। काम करवाया, उजरत दबा ली। ये जो दुकानदार हैं, इनके पास जब बाहर से कोई लोग अपना माल लेकर आए, उन बेचारों की मजबूरी है, उन्होंने घर में छोटी दस्तकारी की, काम किया, काम करने के बाद थोड़ा को माल तैयार किया, दुकानदारों के पास आ गए। अल्लाह इन दुकानदारों को हिदायत अता फरमाए, ये उसका माल लेकर रख लेते हैं और कहते हैं कि ज़रा नीचे लगा के रखना चाहिए ताकि ये फिर आता रहे, जाता रहे। अभी आज उससे तुमने माल लिया, पैसे दो ना, जो अहद किया वो निभाओ ना, कल फिर माल लेकर आएगा तो फिर कल तुम उससे फिर माल ले लेना। ये मैंने बड़े बड़े ताजरों को देखा और बड़े बड़े हाजी किस्म के ताजरों को देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को हिदायत अता फरमाए, किसी का दबाना ना भैया। मेरे हुजूर ने देने का अहद किया है, दो फटाफट फारिग करो। जिसने देने में जुल्म किया, जिसका जो बनता था देने में जुल्म किया, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन फिर मैं उसका खसम हूँगा, और जिसका फिर मैं खसम हूँगा फिर मैं मुखालफत करूँगा। मैं अल्लाह से कहूँगा मौला नहीं। अल्लाहु अकबर। मैं हदीस की दुनिया में एक तस्वीर का रुख कर दूँ आपके सामने ताकि ये उन्वान मज़ीद पुख्ता हो जाए कि अहद करके ना तोड़ना, ज़ुबान देकर ना तोड़ना, ना तोड़ना, और जिसका जो बनता है देना। ये देखो जनाजा आ गया, हुजूर के सामने जनाजा आ गया। हुजूर रहमत आलम ने पहला सवाल पूछा, भाई इससे किसी ने कर्जा लेना है? किसी का कर्जा इस पर चढ़ा हुआ है? एक सहाबी ने कहा जी हुजूर इसने मेरा कुछ देना है। हुजूर ने फरमाया फिर तुम खुद ही पढ़ो जनाजा, मैं नहीं पढ़ता। देखा आपने, औरों का हक जिस पर चढ़ा हुआ है। मेरे हुजूर ने इधर इनकार कर दिया, ना मियाँ फिर मैं नहीं पढ़ता। ये तो मामला बड़ा मुश्किल मामला है। मैंने कहा है, मैंने जुबान दी है, हुजूर मैंने जुबान दी है कि जिसका जुल्म जिस पर चढ़ गया मैं उसका खसम हूं। फरमाया मैं नहीं पढ़ता जनाजा। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना कर्जा इसने देना है वो मेरे जिम्मे है। फरमाया लाओ फिर मैं नमाज पढ़ देता हूं। तो देखा दुनिया में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने मुखासमा किया, कर्ज लेकर दबा जाना, पैसे लेकर दबा जाना, और भूलने पर खुश होना कि उसे भूल गया है, उसे भूला है, उसे नहीं भूला है। याद रहे, बंदा भूल गया ना, उसे नहीं भूला है। आज के दौर में ऐ लोगों तुमने ये जुमले बोलना शुरू कर दिए, अजीब दौर आ गया है जी। तुम लोगों ने ये जुमले बोलना शुरू कर दिए, अजीब दौर आ गया है जी। अपने ही दिए हुए पैसे वापस लेना मुश्किल हो रहे हैं। अपने दिए हुए पैसे जो हमारा ऐन हक है, लोग वो देते हुए
گھبراتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. اگر ہم نے ان سے لینے ہوتے پھر پتہ نہیں کیا کرتے ہمارے ساتھ. ابھی یہ تو ہمارے ہیں جو ان پر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں واپس نہیں کر رہے ہیں. اپنی قیمت 2000 نہ لگاؤ، اپنی قیمت 2 لاکھ نہ لگاؤ. ایمان نہ 2 کوڑیوں کا، نہ 2000 کا، نہ 2 لاکھ کا. اوہ اللہ والو، ایمان کی قیمت تو اللہ نے جنت مقرر فرمائی ہے. تم 2000 میں بیچ رہے ہو، تم 4000 میں بیچ رہے ہو، تم 8-10 لاکھ میں بیچ رہے ہو. میں کہوں گا کروڑ میں بھی بیچ لو، آخر تمہیں ادھر چھوڑ کر ہی جانا ہے. ادھر وہ کروڑ ہڑپ کیا ہوا کام تو نہیں آئے گا، وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلا سبق ابھی چل رہا ہے. اب میں اس سبق کو نہ نبھانے کا نتیجہ قرآن سے آپ کے سامنے لاؤں گا. عنوان پھر ذہن میں لے آئیے تاکہ سبق ہاتھ سے نکل نہ جائے. فرمایا عقل والے وہ ہیں جن کی پہلی خصلت یہ ہے وہ عہد نبھاتے ہیں. وہ عقل والے ہیں، دانا. اچھا، عہد نبھانے پر 2-3 حدیثیں بتائی میں نے. اب آپ کو آخری بات بتاؤں. عہد کے عنوان پر میں آپ کو آخری بات بتانے لگا ہوں، پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھ جائیں گے. آخری بات یہ ہے کہ تمہاری دعاؤں کا کیا بنا جو مانگ مانگ کر تھکے ہوئے ہو اللہ سے؟ کیا مقام قبولیت پاتے ہو یا کہ لگ رہا ہے کہ کوئی دال میں کالا ہے؟ شب برات میں دعائیں ہوئیں، شب قدر میں دعائیں ہوئیں، رمضان کے موقعوں میں دعائیں ہوئیں، افطاریوں کے وقت دعائیں ہوئیں، جمعوں کے اوقات میں دعائیں ہوئیں. جو اوقات دعائیں قبول ہونے کے تھے وہاں پھر دعائیں ہوئیں. مل گئیں کہ نہ ملی؟ تمہارا جواب تمہیں معلوم ہے. میں نہ بھی بولوں تو تمہارا جواب تمہیں معلوم ہے. آؤ بتا دوں وراث کیا ہے. بہت ساری کہانیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں لٹک کر کے رہ گئیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے، رب کائنات نے فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرا عہد نبھاؤ پھر میں اپنا عہد نبھاؤں گا. وہ جو میں نے عہد دیا تھا، مانگو میں دوں گا. میں رب ہوتا ہوں، میں اللہ ہوتا ہوں، میں جولیاں بھرتا ہوں، میں عطائیں کرتا ہوں، میں نوازش کے دروازے کھولتا ہوں، ضرورتیں سامنے رکھو میں پوریاں کرتا ہوں. یہ سارے میرے عہد تھے جو میں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے تھے. لیکن بات ہے کہ میں یہ تب پورے کروں گا، پہلے تم اپنے عہد پورے کرو نا. تو اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. دانا بنو، دانا. یہ لاہور کا تاجدار داتا بڑا دانا تھا، یہ گولڑا کا تاجدار بڑا دانا تھا، یہ غریب نواز بڑا دانا تھا. انہوں نے کہا مولا ہماری ہڈیاں کٹ جائیں لیکن تیرا عہد ٹوٹنے نہیں دیں گے. رب کائنات نے گویا پھر فرما دیا نا، اگر تم اپنا عہد نبھاؤ گے پھر کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ایک طرف ہو جائے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں رہنے دوں گا، پوری کروں گا نا، عہد نبھاؤں گا. تو پھر ایسا ہی ہوا. ادھر ان کی زبان سے بات نکلتی، ادھر عہد نبھا دیا جاتا. وہ یاد نہیں ہے، وہ مجمع یاد نہیں ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ آ گئے، آ کر کہنے لگے جی حضرت جی دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں. آپ نے دعا ہی نہ کی، دیکھو ذرا حد ہو گئی ہے. لوگ آئے دعا کرو جی، آپ نے دعا ہی نہ کی. کہا رکنا میں ابھی آتا ہوں. گھر گئے اور جا کر کہا ماں جی سلام ہو جائے. اب پتر خیر ہے. کہا اماں جان میں قریب آؤں. کہا آ جا. کہا ماں میں تیرا دامن پکڑ لوں. کہا پکڑ لے. کہا ایک داغا کھینچ لوں. کہا کھینچ لے. داغا کھینچا، نہ کچھ کہا نہ سنا، بھاگے پلٹے مجمع میں آ گئے، داغا پکڑ کر لہرایا. کہا رب یہ نظام الدین کی ماں کے پاک دامن کا دھاگا ہے، اگر وہ بندی خدا تیرے ہاں مقبولیت کا مقام رکھتی ہے تو برسات دینا بادل، برس جائے نا آسمان. تاریخ نے کہا کہ ابھی دھاگا لہرا رہا تھا، دھاگا نیچے اترنے سے پہلے سے اللہ نے بارش برسا دی. تو یہ وہ لوگ عہد نہیں توڑتے اللہ کے ساتھ. پھر اللہ بھی اپنا عہد، اللہ تو اپنا عہد نبھانا خوب جانتا ہے نا، اللہ اپنا عہد نبھانا خوب جانتا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اچھا جی، اللہ کرے کہ قرآن کے یہ پھول آپ کے دلوں میں خوشبو اتاریں، اور جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا، آپ یہاں آئے، اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد کا نور عطا فرمائے. میری جان سننا بڑا کمال ہے، لیکن یہ کمال ٹوٹ جاتا ہے سننے کے بعد اگر اسے عمل میں نہ اتارا جائے تو پھر یہ ادھورا. یہ پھل بھیا آم پک کر بھی اندر سے کانے بھی تو ہو ہی جاتے ہیں نا، تو پھل کا پکنا کافی نہیں ہے، وہ سلامت رہنا، وہ دودھ ابل جائے، اگر ابل کر وہ گر گیا تو پھر وہ ابلنے کے بعد محفوظ رہنا یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. اللہ ہمیں ایمان کی روشنیاں نصیب فرمائے. فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ
وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. میں یہ آخری بات ہوگی اس نشست کی، آخری بات ہوگی اس نشست کی. پہلا جملہ یہ تھا دانا وہ ہے جو عہد کرے پھر نبھاتا ہے. آپ کے فرمایا کہ دانا وہ ہے جو میثاق نہیں توڑتا. مانا تو وہی ہے جو عہد نہیں توڑتا. اچھا جب تک میں نے راضی نہ پڑھا مجھے خوشی نہ ہوئی، سچ بات ہے. ادھر ادھر میں نے ہاتھ پاؤں مارے، میں سوچ رہا تھا یہ باتیں دو ہیں تو دو ہونی چاہیے. ہر مصنف نے ایک ہی بات کر دی، بھئی وہی بات ہے جو پہلے کہی گئی، یہ وہی بات ہے، عہد نبھانا. نمبر 2 پر پھر یہی کہا گیا، پہلے کہا عہد نبھانا، پھر کہا عہد نہ توڑنا. اکثر ائمہ تفسیر نے یہ کہا، میں نے کہا یہ تو پھر ایک ہی بات ہو گئی. پہلے کہا کہ عہد نبھانا اور پھر کہا کہ عہد نہ توڑنا، یہ تو ایک ہی بات ہو گئی. میں کہہ رہا تھا مولا یہ ایک بات نہیں ہے، تو نے دو کہی ہیں تو دو ہی ہوں گی، یہ دو باتیں ہونی چاہیے. راضی نے کہا میں بتاتا ہوں یہ دو ہی ہیں. آپ نے کہا دو ہی ہیں، میں بتاتا ہوں. ہاں جی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ دیکھنا میرے دوست، کچھ باتیں وہ ہیں، راضی کی عبارت، کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے لازم کی اور کچھ باتیں وہ ہیں جو اللہ نے لازم نہیں کی، بندے نے خود لازم کر لیں. مراد کیا ہے؟ نظر ماننا. جی میں 2 رکعتیں نفل پڑھوں گا، یہ نظر مان لی. میں 6 روزے رکھوں گا، یہ ایک نظر اپنے اوپر لازم کر لی. اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے 2 بکرے دوں گا، میں 4 دیگے دوں گا، یہ نظر مان لی. تو میاں امام راضی نے کہا کہ ایک عہد وہ تھا جو اللہ نے تمہیں دیا تھا، اسے بھی نبھانا ہے، اور ایک عہد وہ ہے جو تم نے خود ہی کر لیا. ایک عہد وہ ہے جو تم نے خود ہی کر لیا. جو عہد ادھر سے چلے اسے بھی نبھانا ہے، اور جو عہد تم نے خود کر لیا اسے بھی نبھانا ہے. میں نے بعض اوقات بات محراب کی شان کے لائق نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ اس میں برائی نہ ہو تو میں اپنا سبق نکالنے کے لیے کہہ دیا کرتا ہوں. یہ جو لطیفے باز لوگ ہوتے ہیں، لطیفے باز، لطیفے جوڑنے، ہنسنا ہنسانا، تو ایک لطیفہ میرے علم میں آیا تو میں وہاں سے ایک نتیجہ نکال کر بتانے لگا ہوں. وہ لطیفہ بنانے والے نے لطیفہ بنا دیا. ایک صاحب تھے وہ ڈوبنے لگے تھے، تو انہوں نے کہا مولا اگر تو بچا دینا تو میں ایک دیگ دوں گا، تیرے نام پر دیگ دوں گا. یہ لطیفہ بنایا کسی نے، وہ اللہ پاک نے اسے بچا لیا. جب وہ کنارے پر پہنچا تو اللہ کو یوں کہتا کون سی دیگ، یعنی مکرنا چاہا کون سی دیگ. اللہ نے وہ لطیفہ پاس کہتا ہے کہ اللہ نے موج کو حکم دیا، موج پھر آئی اور اسے گھسیٹ کر پھر لے گئی. اب ساتھ ہی انداز بدل کر کہتا مولا کون سی، نمکین یا میٹھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انداز بدل دیا. بھئی بھلے لطیفہ صحیح، لیکن میں نے آپ کو ایک بات تو بتا دی نا کہ لوگ عہد کر کے اللہ سے خود نظر مان کر جب کام ہو گیا ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں. یہ اس سے بڑی ڈنڈی کیا ہوگی؟ سننا ذرا. تم نے کہا اے اللہ میرا کام ہو جائے میں 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھوں گا. تمہارا کام ہو گیا، تم نے مسجد سے بچے بلوا لیے. کہا تھا کہ مولا میں پڑھوں گا، بلوا لیے بچے. کیا تم نے اللہ کو یہ کہا تھا؟ سوچ لو، میں 1.25 لاکھ درود پڑھوں گا، تم نے تو یہ کہا تھا. اور جب کام ہو گیا تو مسجد سے بلا لیے بچے. میری جان نہیں، سبق سیکھو. اتنا کہو نا اللہ کو کہ مولا میں اتنا خود جو کر سکتے ہو اتنا کہو. ایک بندے نے نظر مان لی تھی میں 100 قرآن پڑھوں گا، اب کام ہو گیا نا اس کا تو میرے پاس آیا کہہ رہے مجھے کچھ قرآن چاہیے. میں نے کہا خود پڑھ، خود پڑھ. وہ ہمارے پڑھنے سے وہ تیری نظر پوری ہونے والی نہیں ہے. بڑا پچھتایا. ایک عورت نے سوال بھیجا، اس نے کہا جی میں نے نظر مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو زندگی بھر روزے رکھوں گی، اب میں نہیں رکھ پا رہی. میں نے کہا میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، اب تیرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یہ جو نظریں مانتے ہو، یہ نظر، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر ماننی بھی کون سی چاہیے، اس پر میں کئی بار آپ کو بتا چکا. نظر یہ دھاگے باندھنا نظر نہیں ہے، یہ دیوں میں تیل ڈالنا نظر نہیں ہے، یہ مزار پر جھاڑو پھینک آنا یہ نظر نہیں ہے، یہ ننگے پاؤں داتا صاحب جانا یہ نظر نہیں ہے. اہل سنت ان برائیوں سے باز آؤ، یہ نظر نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ننگے پاؤں چل کر میں 7 بار داتا علی حجویری جاؤں گا، یہ نظر نہیں ہے. نظر وہ ہوتی ہے جو درجے میں عبادت ہوتی ہے. یہ دھاگے باندھنا عبادت نہیں، چراغوں میں تیل ڈالنا عبادت نہیں. اور یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، ککروں کے ساتھ لیریں اور ٹاکیاں باندھ کر آتے ہو، یہ تمہاری نظر ہے؟ کسی مزار پر جاؤ، سبز رنگ کی ٹاکیاں، وہ پوری ککر وہ بھری ہوئی ہے. یہ مسلک نہیں ہے، یہ تمہاری خرابیاں ہیں. ان خرابیوں سے بچو. نظر کے لیے پہلی شرط یہ ہے وہ ایسا کام ہو جو عبادت ہو.
یہ ٹاکیاں باندھنا یہ عبادت نہیں, یا نمک ڈال کر آنا وہ اتنے اتنے دیوں میں یہ عبادت نہیں. تو آؤ میں آج دو باتیں آپ کو بتا سکا. دانا ہے وہ شخص جو عہد نبھاتا ہے, جو عہد اللہ نے لازم کیا, اور دانا ہے وہ شخص جو وہ عہد بھی نبھاتا ہے جو اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا, یعنی وہ نظر نبھاتا ہے. انشاءاللہ العزیز باقی 7 سبق اگلی نشست میں ہوں گے. وآخر دعوانا تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں, کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں, جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا, مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے, اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو, اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ